فقہ جعفریہ، خود ہی انہوں نے سوال لکھا ہے، خود ہی ایک جواب دیا ہے کہ فقہ جعفریہ والوں سے سوال ہے کہ ہم اہل سنت کی طرح ہاتھ باندھ کر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جواب: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین نے کبھی بھی اس طرح ہاتھ باندھ کر نماز نہیں پڑھی۔ امام مالک بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے، جو اہل سنت کے 4 ائمہ میں سے ایک تھے۔ دوسرا سوال: اسلامی فرقوں سے وابستہ لوگ ہاتھ باندھ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ جواب: جب ایرانی قیدیوں کو خلیفہ ثانی کے پاس لایا گیا تو تمام قیدی ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس پر خلیفہ نے کہا خدا کے سامنے اس طرح کھڑے ہونا زیادہ مناسب ہے، لہذا انہوں نے نماز میں ہاتھ باندھنے کا حکم دے دیا۔ محترم بھائیو، یہ ساری بات ہی جو انہوں نے کی ہے یہ درست نہیں ہے۔ اصل میں پہلے ہاتھ باندھنے کی میں دلیل عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کے متعلق انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ جو دایاں ہے وہ اپنے بائیں ہاتھ پر، بازو پر اور گھٹ پر وہ باندھیں، علی الذراع، بازو پر باندھیں۔ تو یہ باقاعدہ حکم تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو کوئی حکم دینے والا تھا ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی حکم دینے والے تھے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس وقت مجھے سند تو یاد نہیں ہے، لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے صحیح سند کے ساتھ ہاتھ باندھنے کی حدیث موجود ہے۔ ایک دفعہ علامہ احسان الہی رحمت اللہ علیہ وہ گئے افریقہ میں جہاں مالکی حضرات تھے، تو انہوں نے ان کو حدیث سنائی کہ دیکھو امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ہاتھ باندھنے کی حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو وہ حیران تھے کہ بھئی امام مالک سے موجود ہے تو ہم ہاتھ نہیں باندھتے۔ تو بات یہ تھی، بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ جب امام مالک کو سزا دی گئی، ان کی مشکیں باندھی گئیں تو ان کے کندھے اتر گئے تھے، تو انہیں ہاتھ باندھنے میں دشواری ہوتی تھی۔ تو وہی ایک ان کا ذاتی فعل تھا، اب اس کو انہوں نے لوگوں نے بنا لیا، ان کے جو مقلد تھے، تقلید کی یہی شامت ہے نا۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ہاتھ باندھ کر نہیں نماز پڑھی، اور ائمہ معصومین نے بھی کبھی نہیں پڑھی، تو یہ بات ان کی غلط ہے۔ اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، تو پھر خود کیوں نہ باندھتے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور ابو داؤد میں اور ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر باندھتے تھے، باندھنے کی حدیث بھی موجود ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں، اللہ اکبر، ان کے نزدیک ان کی جو جس کو وہ بخاری کے قائم مقام سمجھتے ہیں، کافی اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے سب صحابہ مرتد ہو گئے، سوائے 4 صحابہ کے، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد بن اسود، عمار بن یاسر، سارے ہی کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ اب وہ پوری حدیث سے محروم ہو گئے، نہ ابو ہریرہ کی حدیث، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، اور نہ اسی طرح سے دوسرے صحابہ۔ ان کو وہ جب تھے ہی کافر تو ان کی حدیث وہ کس طرح لے سکتے ہیں؟ اس لیے پوری حدیث سے وہ لوگ محروم ہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا ائمہ معصومین، معصوم کا معنی غلطی نہیں ہو سکتی، انہوں نے اپنے پاس سے 12 امام بنائے ہوئے ہیں کہ اصل حکومت ان کا حق تھا۔ پہلے حضرت علی، پھر حسن، پھر حسین، پھر ان کے بیٹے علی زین العابدین، پھر ان کے بیٹے محمد باقر، پھر ان کے بیٹے جعفر صادق، اس طرح 12 امام انہوں نے بنائے ہیں۔ حکومت سوائے حضرت علی کے یا حضرت حسن کو 6 مہینے کسی کو ملی ہی نہیں، مگر وہ ان کو کہتے ہیں یہ امام تھے، معصوم تھے۔ تو معصوم ان کی بات بالکل 100% غلط ہے، وہی تو ان پر اترتی نہیں تھی۔
وہی تو اترتی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے یہ اس قسم کی بے تکی اور فضول باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور قرآن مجید بھی حضرت عثمان نے جمع کیا، اس قرآن پر بھی ان کو یقین نہیں ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں 10 بکرے حضرت جو عائشہ کی بکری کھا گئی، کبھی کہتے ہیں کہ اس قرآن میں تو ہے 6000 سے کچھ آیتیں زیادہ ہے، وہ جو قرآن اصلی تھا وہ تو 70,000 آیتوں کا تھا، اور اس میں تو نام لکھے ہوئے تھے فلاں کے فلاں کے۔ تو یہ سب ان کی فضول باتیں ہیں۔ اصل میں اسلام کا لباس ترین دشمن ہے اسلام۔ سازشیں ہیں، ان سے محفوظ رکھیں۔ جی حضرت عمر یہ جھوٹ اپنے پاس سے بنائی بات ہے۔ جب ثابت ہو گیا کہ اللہ کے نبی ہاتھ باندھتے تھے، حکم دیا، تو پھر حضرت عمر کا اس میں کیا دخل ہے؟